بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد، سورہ نمبر 38 ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمیں اس کی آیت نمبر 45 سے سبق پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیت نہیں پڑھی، پورے میں باپ تک پڑھا تھا۔ اچھا اوکے، سو آیت نمبر 44 سے ہمیں پڑھنا ہے، رائٹ، اوکے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو، کہ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، تم اپنے ہاتھ میں ایک سینکوں کا، تنکوں کا ایک گٹھا لے لو، فَاضْرِب بِهِ، پھر اس سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ، اور حانث نہ ہو، گناہ گار نہ ہو۔ یہ قرآن مجید میں جو بیان کا انداز ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اس میں بعض الفاظ بیان میں آتے ہیں اور بعض امپلائیڈ ہوتے ہیں۔ کیوں امپلائیڈ ہوتے ہیں؟ اس لیے امپلائیڈ ہوتے ہیں کہ سیاق سباق میں وہ واضح ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ میں۔ ان امپلائیڈ باتوں کو مانے بغیر بات، جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں پوری بات یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی تمام آزمائش کے اس دور سے گزارنے کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھو، تم اپنے ہاتھ میں، مٹھے میں سینکوں کو لے لو، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پھر کیا کرو؟ فَاضْرِب بِهِ، پھر اس کو مارو۔ کس کو مارو؟ اپنے آپ کو۔ یہ بات سیاق سباق، سٹوری، اس کی جو فیم ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ جی، وَلَا تَحْنَثْ، اور دیکھو گناہ گار نہ ہو، حانث نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے جو قسم کھائی تھی اپنے آپ کو سزا دینے کی، کیوں کھائی تھی؟ اگین کوئی وضاحت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے اپنی توقعات، ایکسپیکٹیشن سے کچھ ہٹ کے ایسا کام کیا کہ جس پر انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے خود سے کوئی سزا اپنے لیے تجویز کی کہ میں اپنے آپ کو اتنا ماروں گا، یا وٹ ایور، کوئی کوڑے، یا انہوں نے اسی کی نوعیت کی کوئی چیز طے کی اور قسم کھائی کہ یہ میں کروں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں، پچھلی مرتبہ، کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر گھوڑوں میں اتنی دلچسپی لی، جہاد کے گھوڑے تھے، کہ وہ عصر کی نماز بھول گئے۔ میں اور آپ بھی اگر عصر کی نماز کا وقت بھول جائیں تو ایک بری بات ہے، تو ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا حادثہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے انہی گھوڑوں کو منگوایا اور ان کو ذبح کر دیا۔ یہ کوئی ظاہر قانون کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، مگر اس سے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق اور کمٹمنٹ میں، جذبات میں آگے تھے کہ جب ان سے کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر اس کی تلافی، اس کو کمپنسیٹ کیا انہوں نے اس طرح سے۔ یہاں بھی معلوم ہوتا ہے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کچھ ملتی جلتی چیز ہوئی۔ انہوں نے اس آزمائش کے شدید دور میں، کہ جب ان کے اوپر مشکلات پڑ رہی تھی، تو انسان ہے، ان کو کوئی بے چینی میں، کوئی ان کی زبان سے ایسی بات نکل آئی، کوئی ان سے کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا
کہ جس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا، اعلان کیا کہ میں اتنا اس پر افسردہ ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو اتنے کوڑے مانوں گا۔ یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا اور اللہ نے ان کو ان مشکلات سے نکالا، ان کی آزمائش ختم ہوئی، ان کے حالات بہتر ہوئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت آسانی کر دی کہ فرمایا کہ تم مٹھی میں کچھ وہ تنکے لے لو اور وہ تنکے اپنے آپ کو مارو۔ اس طرح کا سوٹیاں معلوم ہے کچھ۔ جی جی ایسی چیز تھی۔ تو اس میں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں ایک جانب اپنے آپ کو خامخواہ اذیت میں مبتلا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم توڑنی بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کا آپ سمجھیں کہ کمپرومائز ہوا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے لو چند تنکے سینکے اور ان سے تم اپنے آپ کو مارو۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ یہ ظاہر ہے کہ ٹریبیوٹ ہے خود اللہ تعالیٰ کا حضرت ایوب کے لیے۔ نعم العبد، کیا ہی عمدہ بندے تھے وہ، انہو اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بیان کی ہے، پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، اور اب ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اواب تھے، وہ بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی یہ میں مجلس سے آ رہا ہوں تو وہاں بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی اگر ایک مرتبہ ایک بندہ اللہ کے قریب پہنچ گیا، جو کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، اور واپس ہی نہ آیا، تو یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ آپ پہنچ گئے اس کے بعد نیچے ہی نہیں اتر رہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پہنچے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے۔ یہ ہے اواب، کہ بار بار رجوع کر رہے ہیں۔ واپس کیوں آتے ہیں؟ دنیا ہے بھائی، انسان ہے، انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان آزمائش سے گزرتا ہے، دنیا کے اندر جو اٹریکشنز ہیں، گلیمر ہے، انسان کے اندر جو ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سب مل کے انسان کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اور انسان جو ایک بہت ہائی لیول آف کانٹیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک آپ سمجھیے کہ تعلق روحانیت ہے، اس میں کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ رجوع کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو میں یہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم بھول گئے، دور ہو گئے، نہیں، بلکہ جس چیز کو اپریشیٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ بار بار پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی جی اس کا مطلب طائب ہونا بھی ہے۔ رجوع کرنا، ہاں، یعنی رجوع کرنے کے اندر تائب ہونا خود ہے۔ تائب ہونے کا لفظ بھی اصل میں یہ بتاتا ہے پلٹنا۔ سو اسی کا ایک پہلو یہ ہے اواب۔ میں نے ان دونوں کے درمیان ایک فرق کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ تائب ہونے کے لیے تو اصل میں ضروری ہے کہ پہلے آپ کوئی غلط کام کریں، گناہ کریں، تو گناہ کرتا ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے۔ اواب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ کا بڑا ہائی سٹینڈرڈ ہے اس سے آپ کم ہو جائیں، کچھ غفلت طاری ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال آپ جیسے کسی ایک موقع پر، جیسے آپ کی مغرب کی نماز تھی، آپ کی عشاء کی نماز ایسی نہیں ہوئی، سو یہ بھی ایک ذرا ہے نا، دوری ہو گئی، تو آپ جب پھر دوبارہ موقع ملے اور آپ محسوس کریں کہ نہیں یار یہ غفلت تھی، اٹ واز ناٹ ڈن پراپرلی، تو یہ اب اوابیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام بندوں کی بہت تعریف کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تعریف کرنے کے بعد ہم جیسے کمزور لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ اگر فرض کرو کہ 4 دن ایسے گزر گئے، 4 مہینے ایسے گزر گئے کہ جس میں غفلت ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی پھنس جاتا ہے، آدمی بعض اوقات اپنی الجھنوں، اپنی مصروفیات، آس پاس کے واقعات سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر اللہ کے ساتھ ایک جینوئن تعلق ہے تو پھر وہ دوبارہ رجوع کرتا ہے،
اور یہ وہ رجوع کرنے کا عمل ہے، یہ وہ اوابیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ بار بار بیان کر رہے ہیں. یعنی 3 بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے ان کی آخر میں جو تعریف کی ہے کلائمیکس کی، وہ یہ کہ انہ اواب، وہ رجوع کرنے والے، پلٹنے والے. فرمایا کہ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ذکر کرو میرے بندوں کا، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. یہ تینوں کون ہیں؟ یہ وہ ایک نسل ہے، بنی اسرائیل، دادا بیٹے پوتے. ابراہیم علیہ السلام ہے نا جو والد ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جن کا دوسرا نام اسرائیل، جن کی اولاد پھر بنی اسرائیل. ادھر دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام، جن کو کہ مکے میں آباد کیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذکر کرو ہمارے بندوں کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. اولی الایدی والابصار، یہ اولو الایدی ہاتھ والے، یعنی قوت والے، طاقت والے، اور بصیرت والے، یعنی سمجھدار، وائز، ان کے اندر وزڈم تھی. سو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی ذکر کرو کہ یہ ہمارے بندے وہ تھے کہ اگر آپ ان کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. ان کے پاس قوت تھی، قدرت تھی، ان کے فیصلے نافذ ہوتے تھے. لیکن دوسری جانب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے فیصلوں کو علل ٹپ اپنی انانیت کی رجحان کے مطابق طے کرتے تھے، بلکہ وہ سمجھدار، بصیرت والے، وائز تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو خاص کر دیا، ذکرت دار. کس کام کے لیے؟ ایک خاص کام کے لیے، اور وہ کام تھا ذکرت دار، گھر کی یاد دہانی. گھر کی یاد دہانی. گھر کیا ہے؟ آخرت کا گھر. یعنی یہاں گھر سے گھر بول کر آخرت کا گھر مراد لینے میں جو بلاغت ہے، حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی یہ گھر تمہارا گھر ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے، سرائے ہے جہاں چند دنوں کے لیے تم آئے ہو. اصل گھر تو وہ ہے کہ جس گھر کے لیے انسان کو خواہش، تمنا کرنی چاہیے اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس گھر میں انسان کو رہنے بسنے کا موقع ملے، کہ جو اصل گھر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا اس کے ذکر کے لیے. یہ وہی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بھائی پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائیں. یعنی انہیں خوشخبری دیں کہ اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو تم وہاں کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہیں خبردار کریں کہ اگر تم نے غلط رویہ اختیار کیا تو تم پکڑے جاؤ گے. اس لیے کہ آخرت، موت کے بعد کی زندگی، قیامت کی ہلچل، اس کے بعد حساب کتاب، یہ ایک حقیقت ہے. یہ کوئی ڈرانے دھمکانے کی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ ورنہ بدتمیزی کریں گے تو ان کو ڈرانا شروع کر دو. دنیا کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو سکون کے ساتھ، آرام چین کے ساتھ، تو یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور رہنے کی جگہ کوئی اور ہے. ہم دونوں ایک واٹس ایپ گروپ میں ہیں جس میں ہماری نسل سے پہلے کی ایک نسل ہے، اس میں تصویریں دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بھی انکل ہے اور یہ بھی آنٹی. تو یہ تو ایک ریئلٹی ہے بھائی. یہ تو آپ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور واٹس ایپ گروپ بنے گا، جن کہیں گے یہ والے انکل بھی چلے گئے اور یہ والے انکل چلے گئے، یہ انکل کچھ مولوی ٹائپ تھے یہ بھی چلے گئے. تو یہ دنیا میں تو یہی کچھ ہے. تو اس لیے اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے اپنے بہت سے مخلص بندوں کو اس دنیا میں بھیجا. اور یہ کتنی عجیب بات ہے
ایک وہ ریالٹی جو روز نظر آتی ہے، سب کو پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپس میں رشتہ دار اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اپنے ہم عمر ہم سے کم سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یاد کرانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دنیا اتنی مکار ہے، اس میں آدمی اتنا الجھ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار یو رائٹ، وہ بندہ فوت ہو گیا، ویری سیڈ یار، بیمار آدمی تھا، باقی مجھے تو رہنا ہے۔ یہ یاد دہانی جو ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ نیک بندوں میں سے تھے، عندنا ہمارے نزدیک، یعنی ایک تو یہ نا کہ ایک بندے کی ریپوٹیشن ہو لوگوں کی نگاہ میں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی نیکی کی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے، آدمی ایسی زبردست ایکٹنگ کرے بتا رہا ہے کہ نیک آدمی ہے، مستقل نہیں ہو سکتی۔ وہ مستقل نہیں ہوتی۔ تو خدا کی نگاہ میں جو اصل میں ہے نا نیکی، وہی ہے کہ جو حقیقت میں ہے، جس کی ویلیو ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل کو بھی اور یسع کو بھی اور ذوالکفل کو بھی، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بھی اخیار میں سے، نیک لوگوں میں سے تھے، خیر کے کام کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تو ابھی آیا ہے۔ یسع کے بارے میں امکان زیادہ یہ ہے، یعنی دو گمان ہیں، دونوں ہی بائبل میں الگ الگ پیغمبر ہیں کہ جن کے نام ان سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک تو عیسائیہ جن کے نام پر ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اشی یا اسی سے کچھ ملتا جلتا تلفظ ہے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ذوالکفل کے بارے میں معلوم البتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی دن پیدا ہو کے تحقیق کر کے بتائے گا کہ یہ کون تھے۔ البتہ یہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا، لیکن اس وضاحت کو کوئی ماننا ضروری نہیں ہے، کہ یہ کپل وسط یعنی گوتم بدھ نہیں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گوتم بدھ اور بدھا کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور وہ یہی ہے ذوالکفل۔ اس میں وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نا، جو علاقہ ہے وہ اس سے وہ کپل وسط اس میں اس کے ساتھ منسوب ہے، اور عربی زبان میں پے نہیں ہوتا، وہ کبھی بے بن جاتا ہے، یعنی آپ کا پاکستان اصل میں پاکستان ہے، اور آپ گاڑی پارک نہیں کرتے بلکہ بارک کرتے ہیں، اور جب کبھی پرے بھی کرتے بریک کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہی پے فے ہو جاتی ہے، ان کا برادر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ یعنی گوتم بدھ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پر آ کے ختم کر دیا سوائے ان کی اولاد کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ اولاد ابراہیم میں سے آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 33 ہے، 3:33، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو۔ اعلیٰ عمران اس لیے کہا کہ وہ آگے ذکر آنا تھا ان کا، سو اس کو کہتے ہیں عام کے بعد خاص۔ اس وجہ سے یہ ذوالکفل یا ذوالکفل کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق جاری رہنی چاہیے۔ قرآن نے ان کا نام زندہ رکھا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ سارے وہ پیغمبر ہیں کہ جو نیک لوگ تھے، اللہ نے ان کی نیکی، ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کو اس مقام پر سرفراز کیا کہ جو پیغمبری کا مقام ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے بندوں کو دعوت دی آخرت کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا کر اس زندگی کو گزارنے کی۔ یہی دین کی دعوت ہے۔ دین، اللہ کا دین اصل میں یہی ہے۔ اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، فلسفیانہ طور پر مانتے ہیں۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، بہت سے لوگ، بلکہ انسانیت ساری جانتی ہے،
فلسفے میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن جو چیز اللہ کے پیغام کو، دین کو پرومیننٹ کرتی ہے، جو بات، وہ اصل میں خدا تعالیٰ کے اس فیصلے کا بیان ہے، اور اس کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ریمائنڈ کرنا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ آخرت، موت کے بعد کی زندگی، آخرت کا گھر، یہ ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. ورنہ خوراک، افلاطون وغیرہ کافی تھے، وہ بھی نیکی کی باتیں کر کے گئے ہیں. لیکن یہ جو نیکی کے ساتھ نیکی کا نتیجہ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کر دیا ہے کہ نیکی کرو گے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ بڑی سوچنا. اور پھر وہ فلسفہ ہو کہ ورچو از اٹس اون ریوارڈ، یعنی تم نیکی کرو تو کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس سے ایک سکون ملتا ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے مجھے نہیں ملتا، میں تو بدی کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنائی ہے، ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، اور نیکی اور بدی کا احساس، شعور میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے اس دنیا میں تمہیں اس کے ساتھ آزماؤں، اور آخرت میں اس کا بڑا نتیجہ نکالوں، اور وہ نتیجہ جنت یا جہنم کی شکل میں نکلے گا. خیال کیا ہے؟ خیر جو ہے نا، یعنی خیر کرنے والے ان کی آپ ابھی کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں بدا کا ذکر نہیں ہے. نہیں؟ نہیں کہہ حاذا ذکر، یہ ہے یاد دہانی. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. یعنی مطلب یہ ہوا، یہ ہے یاد دہانی، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور کبھی نہ بھولو کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بہترین ٹھکانہ پائیں گے. اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کی ناراضی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی برائی نہ ہو جائے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، وہ ناخوش ہو جائے. اصل میں انسان کے اندر یہی احساس ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کہ میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ دیا کہ جس کو میں اس زندگی میں پاتا ہوں، اس سے خوش ہوتا ہوں، اور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مرضی کے خلاف عمل کروں، تو اس سے انسان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے. یہی ہے اصل میں اللہ سے ڈرنا، یعنی اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا. اس کے نتیجے میں جو جہنم ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی اچھائی کے نتیجے میں جو جنت ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اس کا اعلان ہے. لیکن بندہ تو اصل میں اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہ جو عمدہ انجام ہے، عمدہ ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، مفتحتن، جو کھلے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ گویا کہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں. ان کے دروازے مفتحتن لہم الابواب، کھلے ہوئے ہیں ان کے دروازے ہمیشہ سے، یعنی وہ گویا کہ منتظر ہیں ان کے کہ جو آئیں گے اور اس میں داخل ہوں گے. یہ ہمیشگی کی جنت ہے کہ جو اصل میں بہترین انجام ہے، جس انجام کو پانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغام، اپنے پیغمبروں کو بھیجا. متقین فیہا، یہ ان باغات میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، وہ اس میں مانگیں گے بہت سے، کثرت کے ساتھ میووں کو، پھلوں کو، و شراب، اور مشروبات کو. مانگیں گے یعنی اپنے خدام سے، جو خادم ان کو سرو کرنے کے لیے آئے ہوں گے، جو وہاں مامور ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوگا، ان کا بیان ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ، اور ان کے لیے ہوں گی ان کے پاس شرمیلی
ان کی ہم عمر حوریں. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جتنا بھی بیان ہے یہ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ متشابہات ہے، یعنی یہ آپ کو اس دنیا کا ایک بہترین نقشہ کہ جس دنیا کو کسی نے نہیں دیکھا اس کا ایک اندازہ کرایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے ایک ایسے معاشرے میں کہ جو 1400 سال سے زیادہ پہلے کا عرب معاشرہ ہے، جس میں عیش آرام اچھی زندگی کا کانسیپٹ یہی تھا کہ آپ قالین ہیں، گاؤ تکیے ہیں، آپ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، خادم ہیں جو آس پاس گھوم پھر رہے ہیں، اور کچھ خواتین کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ پوری بات تو بیان ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں. یعنی آدمی بعض اوقات نہ جانے کیوں کسی کلام کو پڑھتے ہوئے اس کلام کا زمانہ سیاق سباق نظر انداز کر دیتا ہے. اس زمانے میں ہر زمانے کی، ہر علاقے کی اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں بعض چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بات کہ خواتین کے لیے اس ٹائپ کے مرد ہوں گے، یہ اکثر ان معاشروں میں زیر بحث نہیں آ سکتا تھا کہ جو پچھلے زمانے تھے. ہمارے ہاں آج بھی بہت مشکل ہے. وہ ہم اصل میں ویسٹ سے اتنا متاثر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ پھر عورتوں کی لبے گا اے دسور، کیا فار گاڈ سیک سب کو ملے گا. اس لیے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے، اور مزید بھی ملے گا جس کی زندگی میں کسی کو خواہش ہو سکتی ہے جو. اور اللہ میاں سے آگے کیا کہتا. اور بائی دا وے ایک جگہ تو بڑی کلیئرلی بیان کر دیا سورہ نور میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ سورہ نمبر 24 ورس 24، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوں گے. اب یہ کہ ان مردوں کی ڈسکرپشن دی جائے، یہ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، یہ اس زمانے کا ذوق نہیں تھا. میں نہیں جانتا آج نازل ہوتا تو اللہ میاں کیا کرتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو کرٹیسزم کرتے ہوئے اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے یہ ٹیکسٹ کس زمانے کا ہے. اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت باتیں کر دیں، اور یہ تو صرف مثالیں دی ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے. اور ظاہر اللہ میاں نے یہ تو کرنا ہی تھا کہ بات بھی ہو گئی اور کلیئر بھی ہو گئی اور اندازہ بھی ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ایک دروازہ یہ بھی کھل گیا کہ جس نے اگر کچھ باتیں بنانی بنا لے. اس لیے بندوں کی شرارت کے لیے بھی تو کچھ اوپن کرنا تھا نا، تو کرنی ہے اس کو کر لے. اس کو سب بات نہیں سمجھنی نہ سمجھے. نہیں، وہ اس میں یہ بھی تو ایک آیت ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں جی، اور کچھ لوگ ہیں یہی پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہی میں گزارش نا، تو وہ ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، لیکن یہ فرما دیا گیا کہ گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں. بالکل. تو یہ قرآن کی ایک مستقل تھیم ہے. فرمایا کہ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کتاب کے دن کے موقع پر. وہ جو میں نے وہ پچھلی تفصیل بیان کی اس میں یہ بھی ایک دوسرا ایک پہلو بھی ہے. ایک تو ان کا پرابلم ہے کہ جو جدید ذہن سے سوچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ کلام کس زمانے میں کس معاشرے کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے آیا. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو پہلے لٹرلی سمجھ کے اس کی ایسی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے یار، اتنی قد کی حوریں اور ان کے اتنے لمبے بال، وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. تو اس کو اس کے اپنے پرسپیکٹیو میں آپ سمجھیں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے سمجھنے میں پرابلمیٹک ہو. تو فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کتاب کے دن. ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہوگا.
ما لہو من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ بات ہے جو بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے، اس میں اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا تو پھر آئندہ کے لیے اللہ کے ہاں بے پناہ انعامات ہیں۔ حاذا، یہ حاذا کا مطلب یہ، آپ نے تو عربوں کو سنا ہوا حاذا یہ، لیکن کیا مطلب یہ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے، یہ جنت کی باتیں ہیں، آگے سنو، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، دوسری طرف طاغین کے لیے، حد سے آگے بڑھنے والے سرکشوں کے لیے لَشَرَّ مَآب، بدترین ٹھکانہ ہے۔ شر بدترین، یہ شر جو ہے خیر کی طرح یہ مورل ایول کے لیے بھی آتا ہے اور تکلیف پریشانی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں یہ اس مفہوم میں شر مآب، کیا ہے وہ؟ جہنم، یصلونہا، جس میں وہ پڑیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت برا مقام ہے، بہت بری جگہ ہے۔ حاذا، سو یہ تو ہو گیا، یہ بات تو ہو گئی، فَلْيَذُوقُوهُ، تو تم چکھو اس کو، حمیم و غساق، یعنی کھولتے ہوئے پانی کو بھی اور پیپ کو بھی۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ تکلیف، پریشانی، مشکل، سزا، اس کا بیان ہے کہ جو خاص طور پر جو امیجیٹ ایڈریسز تھے، اولین مخاطبین، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے جو ایک جانب حقیقت ہے، ڈراوا نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے متشابہات یعنی میٹافوریکل، ایلیگوریکل انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی جو ان کو دی جائیں گی سزا کے طور پر۔ فرمایا کہ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ہے ایک فوج، فوج یعنی ایک بھیڑ، اب یہ وہاں کہا جائے گا، یہ ہے ایک بھیڑ، فوج، مقتحم معکم، جو تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوں گے کہ جو لیڈرز ہوں گے، جو برائی کرنے والے ہوں گے، برائی کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے، ان کی سزا تو بیان کر دی یہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ انہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ تو تمہارا انجام ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ایک پیچھے فوج، بھیڑ چلی آ رہی ہے تمہارے فالوورز کی۔ تو فرمایا کہ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی آسانی نہیں، ان پر پھٹکار، خدا کی مار، انہم صال النار، یہ آگ میں پڑنے والے ہوں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، یعنی فالوورز کہیں گے، پیروکار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالو بل انتم، نہیں بلکہ تم تھے، یعنی تم ہو جن پر اصل مار ہے۔ لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہو کہ جو یہ ہمارے سامنے لائے ہو، تم نے ہمارے لیے اس سب کو ممکن کیا ہے، یہاں تک ہمیں تم گھسیٹ کے لے کے آئے ہو، جو آج ہم اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پیروی کر کے ہم یہاں پر رائٹ، ہم نے تمہیں فالو کیا اور اب تم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ فبئس القرار، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ قالو، وہ کہیں گے اس وقت، ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب، جس نے ہمارے لیے آگے کیا، ہمیں آگے لے کے آئے یہاں تک، وہ لوگ، فزدہ عذابا، تو ان کو دگنا عذاب دے، ان کو لیے عذاب میں زیادتی کر اور اضافہ کر،
عذاباً ضعفاً، کئی گنا، فی النار، آگ میں. یہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ یہ آپس میں ان کے ہاں لان تان ہوگی. جو فالوورز ہیں وہ لیڈرز پہ لان تان کریں گے کہ بھائی صاحب، مولوی صاحب، پوپ صاحب، میرے رے بھائی، تم کہتے تھے کہ یہ تو سب ٹھیک جا رہا ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے، اور اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں یہ زبردستی نہیں کیا تھا. وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں، وہ نہیں کریں گے کہ تمہارا اپنا تھا فیصلہ، ہم اس میں کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی پھنسے ہوں گے مصیبت میں. ان کو معلوم ہوگا کہ ان کو اپنے پیروکار مان لیں تو ایک مزید اور بوجھ ان پہ پڑ جائے گا. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہوں گے. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کا یہ بیان کئی جگہ پر آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو قرآن نے بہت واضح کی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ کسی ایک کو اپنا سربراہ بنا لیں اور پھر آنکھ بند کر کے اطمینان کے ساتھ ان کی پیروی کریں. فتوے لیتے رہیں. جو مرضی وہ کہتے ہیں وہی حق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے. مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا. جب وہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھے گا تو اسے بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، جتنی عقل دی ہے، آپ اس کو دیانتداری سے استعمال کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی، دین کے بھی اور دنیا کے بھی معاملات طے کریں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں پا رہے کچھ لوگوں کو، ہم نہیں دیکھ سکتے کچھ لوگوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جن کو کہ ہم بروں میں گنا کرتے تھے. یعنی جہاں یہ ان کی آپس میں بحث ہو رہی ہوگی وہاں وہ یہ بھی کہیں گے ایک دوسرے سے کہ یار یہ کیا چکر ہے. وہ بندے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے یہاں. ہم جہنم میں ہم پٹ رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور وہ غائب ہیں. وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے ان کو برا بھلا کہا کہ جو ان کے خداؤں کو نہیں پوچھتے تھے، جو ان کے مذہبی نظریات کے کوئی فالوور نہیں تھے، جو ان کے ساتھ نہیں تھے. تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں، یار یہ کمال ہے، انہوں نے تو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو ان کی تو بہت پٹائی ہوگی. تو وہ کہیں گے وہ کدھر گئے؟ ان کو تو ہم اشرار میں سے سمجھتے تھے. اتخذناہم سخریہ، وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یعنی ہم نے ان کو محض اپنی شرارت میں مذاق کا نشانہ بنایا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ہم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، اور ہیں تو وہ یہیں موجود کہیں بہتر جگہ پر، ہمیں نظر نہیں آ رہے. سو یہ باتیں بھی ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ان سے مختلف تھے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ان کو نہیں پائیں گے اور ان کے بارے میں پوچھیں گے. فرمایا ان ذالک لحق، یہ لازماً ہو کے رہے گا، یہ بات طے شدہ ہے. کیا؟ تخاصم اہل النار، اہل جہنم کی ایک دوسرے پر لان تان، ایک دوسرے پر تو تکار، یہ لازماً ہو کے رہے گی. یہ اب اس حقیقت کو ہونا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا منذر، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر زبردستی کروں، لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کر سیدھے راستے پر لے جاؤں. میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے. یعنی مطلب یہ ہے تم لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بھروسے پر میری اس وارننگ کو اگنور کر رہے ہو. بے شک کرو، میرا کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تمہیں وارن کروں.
اور میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جن پر تم نے بھروسہ کیا ہوا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کی اتھارٹی ہے ہی نہیں سوائے اس ایک اللہ کے کہ جو یونیک یکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے انکار کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ یہ انکار کرنے والے اب جدید دور کے کچھ لوگ سمجھدار پیدا ہو گئے، کہتے ہوتی نہیں۔ ایک دور میں انکار تو لوگ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگی تو صحیح، ہمارے لیے نہیں ہوگی، ہمارے بڑے سفارشی ہیں، ہمارے بڑے خدا ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ ہمارے تمام برے کرتوتوں کو ڈھانپ لیں گے۔ تو فرمایا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ کے قہار ہونے، عزیز ہونے، طاقتور ہونے کے بیان کے ساتھ ساتھ کبھی بھی وہ بندوں کو مایوس نہیں کرتا کہ لوگ اس کے ہیبت میں آ کے کہیں کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ تم اس کی معافی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ قل هو نبأ عظیم، آپ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کیے ہوئے، تم اس کو اگنور کر رہے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، سنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، شاید متاثر بھی ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یار ناٹ ناؤ، پھر کریں گے انشاءاللہ، اگنور کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ وہی بات جس کو قرآن نے اور جگہ پر بیان کی کہ وہ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اور آخرت کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا اگنور کرنا، کہ یار گل تاڑی بڑی چنگی ہے، بڑی چنگی گل ہے، اور آگے چلی یار، آج نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو تم اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم، اور میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالملأ الاعلیٰ، ان باتوں کا کہ جو ملأ اعلیٰ میں ہو رہی ہیں، یعنی وہ کہ جو عالم بالا میں ہو رہی ہیں، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو عالم بالا میں جب یہ جھگڑے ہوں گے تو ان کے بارے میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، میں کوئی اس کی تفصیلات مزید نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے جتنا بتایا گیا میں اس کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، اور مجھ پر کچھ وحی نہیں کی گئی سوائے اس بات کے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا۔ مجھے وارن کرنا ہے، میں وارن کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اپنے رب کا یہ پیغام سنا رہا ہوں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 44 سے شروع کیا۔ یہ آیت پچھلے بیان کا تسلسل ہے، کنٹینیویشن، جو ایوب علیہ السلام کی داستان کا آپ سمجھیے بیان تھا، اس کا اختتام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور آپ پکڑیے اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں، ضِغْثًا، کچھ سینگ کے، کچھ تن کے، فَاضْرِبْ بِهِ، پھر آپ ماریے ان سے، یعنی اپنے آپ کو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم توڑنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا، نعم العبد، کیا ہی عمدہ بندہ تھا وہ، انہو اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وذکر عبادنا، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں، ابراہیم
و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، ان کا بھی ذکر کیجیے۔ یہ کون تھے؟ اولو الایدی والابصار، یہ قوت والے، بصارت والے تھے، یعنی سمجھدار تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو منتخب کر لیا، ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص کام کے لیے، یعنی اس گھر کی یاد دہانی کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ بھی بہت نیک خیر کے کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ یاد دہانی ہے، یعنی یہ یاد دہانی ہے، اس کو حاصل کر لو۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ کیا ٹھکانہ ہے؟ ہمیشگی کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھلے ہوں گے، متقین فیہا، اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، وہ مانگیں گے اس میں بہت میوے و شراب اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے پاس ہم عمر شرمیلی حوریں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے حساب کتاب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہوگا، ما لہ من نفاد، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ ھذا، ایک طرف یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور جان لو کہ حد سے آگے گزرنے والوں کے لیے، یعنی سرکشوں کے لیے دوسری جانب، لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم، یعنی جہنم، یصلونہا، جس میں وہ پڑیں گے، فبئس المہاد، تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ ھذا، یہ فَلْيَذُوقُوهُ، تو تم اس کو چکھو، یعنی ان کو کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہے، اب وہ اس کو چکھیں۔ حمیم و غساق، کس کو؟ یعنی کھولتے ہوئے پانی کو اور پیپ کو۔ وآخر من شکلہ، اور دوسری چیزیں بھی اسی طرح سے موجود ہوں گی، ازواج جو ان سے ملتی جلتی ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اور وہ جو یہ اس انجام کو پہنچیں گے ان کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ ایک بھیڑ ہے کہ جو تمہارے پیچھے تمہارے پیرووں کی، فالوورز کی چلی آ رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے بھی کوئی آسانی نہیں، ان پر بھی پھٹکار ہوگی اللہ کی۔ انہم صال النار، وہ بھی آگ میں پڑیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، نہیں بلکہ تم، یعنی ہم مجرم نہیں، ہم قصوروار نہیں، بلکہ تم ہو کہ جن پر کہ اللہ کی مار ہو۔ قدمتموہ لنا، یہ تم لے کے آئے ہو ہمارے لیے، تم نے اس کو بڑھایا ہے ہمارے لیے۔ وبئس القرار، تو کیا ہی برا ہے ہوگا وہ ٹھکانہ۔ قالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں، فزدہ عذابا ضعفا، تو اس کو دگنا کر دے، بڑھا چڑھا دے، فی النار، آگ میں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا، کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے بعض ان لوگوں کو،
کنا نعدہم من الاشرار، جن کو کہ ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. اتخذناہم سخریا، کیا یہ ہوا کہ ہم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا یہ ہے کہ ان سے آنکھیں چوب گئیں، ان کو دیکھے بغیر نکل گئیں، وہ کہیں اور ہیں. ان ذالک لحق، یہ سب کچھ حق ہے، یعنی تخاصم اہل النار، اہل نار کا، جہنم والوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا. قل انما انا منذر، ان سے کہو کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو یکتا ہے ہر چیز پر، جس کا غلبہ ہے. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. العزیز الغفار، زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو. ما کان لی من علم، میرے لیے کوئی علم نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں. بالملأ الاعلیٰ، جو وہ عالم بالا میں ہو رہا ہوگا. اذ یختصمون، کہ جب وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے. ان یوحا الیہ، مجھ پر تو صرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی میں جو کچھ بھی تمہیں بتا رہا ہوں وحی کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اور مجھ پر کوئی وحی نہیں کی گئی سوائے اس کے الا انما انا نذیر مبین، کہ میں ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. آج ہمارے پاس سوالوں کے بھی کچھ ٹائم کم ہے، یہ صرف آج ہی کے لیے ہے، آپ سمجھیں 15 منٹ. یہ حوروں کا ذکر ہے ڈاکٹر صاحب، بیویاں کدھر گئی؟ وہی دیکھ لو بھی، وہی بیویاں ہی ہیں، وہی بیوی، وہی بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برے کہہ رہے ہیں. 2 چانسز ہیں نا، کہ بیگم صاحبہ جنت میں چلی جائیں گی تو آپ کے اور ان کی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی، آپ ان کے لیے ہینڈسم بن جائیں گے، وہ آپ کے لیے پریٹی بن جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور متبادل کر دے گا. اصل میں کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ ایک کمپیٹیبلٹی ہے کہ جس میں مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ دوسرا آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. دنیا کو تو اللہ نے اس لیے ایسا بنانا تھا کہ اس کو آزمائش رکھنا تھا، یاد کرانا تھا کہ اس کو ختم ہونا ہے. تو 2-4 سال کے لیے کچھ جوانی میں آدمی کے کچھ گال سرخ ہوتے ہیں، کچھ بال گھنے ہوتے ہیں، کچھ آدمی اسٹائل کرتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ دانت ہل رہے ہیں، بال گر رہے ہیں، مسلز بھی جا رہے ہیں. بیوی سے تو محبت بھی رہتی ہے نا. یہ بڑی بات ہے سر. یہ تو یہ وہ ہے، وہ وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. محبت جنت باقی اگر نہ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان اچھا ہوتا ہے تو اس کو اچھوں ہی سے تعلق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، دونوں ہی جائیں. نہیں ویسے تو پیغمبروں کی بھی نہیں تو پھر ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اپنی بیوی سے تعلقات تو بڑے اچھے تھے، لیکن بیوی تو کتنے جا رہی ہے، بت پرستی کرنے جا رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. سر ویسے کہ بیویوں کے علاوہ اگر بات کریں کہ فیملی ممبرس کو آپ لے لیں تو انسان کی تو فطرت تب تک ہو ہی نہیں سکتی سیٹسفائی کہ آپ کو پتہ لگے، خبر لگے کہ جی آپ جنت میں آ گئے، مگر آپ کا بھائی، آپ کا کزن یا آپ کا کوئی وہ نہیں آ سکا. تو آپ سیٹسفائی ہو جائے گا انسان اس سے کہ اچھا چلو خیر میں آ گیا ہوں، وہ نہیں آیا کیونکہ برا تھا. یہ تب تک تو نہیں آ سکتی نا سیٹسفیکشن جب تک سارے ہی نہ آ جائیں. آپ کی ایز اے ہیومن بینگ تو آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے تاکہ سارے خوشی خوشی رہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہاں انسان کو نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. چنانچہ
یا تو یہ ہوگا کہ جو بھی اپنے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، چاہے ان کے اور آپ کے درجات میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، آپ کو ایک بڑی اس بستی میں رکھا جائے گا جس میں ایک دوسرے سے آپ مل سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو نہیں جائیں گے، آپ کے اندر سے ان کے ساتھ تعلق اور ان کا غم ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ۔ فیلنگز ہی اور انسان وہی میں نے گزارش نا، یعنی یہ تو ہے کہ فیلنگز وہی ہوں گی، تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اولاد سب کو اکٹھا کرے گا، لیکن ان کے ساتھ جو فیلنگز تھیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا اور وہ آخرت میں جنت کو ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کے بارے میں وہ فیلنگز اللہ اپنے اس وعدے فیصلے کے مطابق ختم کر دے گا کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہاں انسان کو نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اسے اندیشہ خوف ہوگا، سو وہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک ہمیں یہاں ایک بڑی ٹریجڈی لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت جب بن جائے گی تو ٹریجڈی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، جس کی یاد، جس کا تصور آپ کو غمگین کرتا ہے، افسردہ کرتا ہے، لیکن جب وہ کرے گا ہی نہیں تو بات ختم ہو جائے گی، تو یوں ہوگا۔ قرآن میں ہمیں کسی جگہ پہ یہ بڑا کلیئر ذکر ہے نا کہ انسان جو ہے نا اپنے رشتے بھی نہیں پہچانے گا۔ وہ ایک اور بیان ہے، وہ بیان ہے قیامت کی ہولناکی کے موقع پر جی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اس حساب کتاب، ہاں، حشر کے موقع پر حساب کتاب کے وقت وہ ایک ہی مسئلے سے دو چار ہوگا کہ میرا کیا انجام، میں کسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں، باقی لوگوں کے بارے میں اسے کسی قسم کا کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ دنیا میں انسان کے کتنے ہی رشتے ناطے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مضبوط اور قریب کیوں نہ ہوں، وہاں کی جو پریشانی، ہولناکی اور سنگین انجام سامنے آئے گا تو اس کے بعد انسان کے سارے تعلقات اس کے سامنے سے ختم ہو جائیں گے۔ بڑا کلیئر لکھا نا کہ کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی و ابی، ماں سے اور باپ سے، صاحبتی ہی و بنی، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو ایسی مشکل پریشانی ہوگی کہ جو دوسروں کے غم سے اس کو بے نیاز کر دے گی۔ تو یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اچھا جی، میں اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سے پڑھ لوں۔ یہاں تو بہت زبردست مضمون نگاری نظر آ رہی ہے، اور چونکہ آج ہمیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو انشاءاللہ پڑھ کے میں بس آپ کو سنا دیتا ہوں۔ So all prophets after Ibrahim alayhi salam were his progeny. Isn't that a very high tribute to him, a fulfillment of what the Almighty says in Surah Baqarah؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان کی اولاد کو سنا۔ In order to invite non-Muslims to the Quran, don't you think we need some introduction booklet to the Quran؟ یہ بات صحیح ہے بالکل، یعنی قرآن مجید کو جب آپ کسی نان مسلم کو، میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو بھی تھمائیں تو تھمانے سے پہلے اس کو کہیں گے یار یہ 2-4 صفحے پڑھ لو، یہ انٹروڈکشن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پڑھے کہ تم پکڑو مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ اور قتل کرو، وہ کہے جی اللہ میاں کا حکم ہے میں تو جا رہا ہوں۔ تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن اصل میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کا بیان ہے، سرگزشت ہے۔ اصل میں یہ پورا بیان، پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی قوم کو وارن کیا اور پھر اس وارننگ کے نتائج سامنے آئے، یہ اس کا بیان ہے۔ اس بیان کے اندر ایمانیات کا بھی بیان ہے، اخلاقیات کا بھی بیان ہے، شریعت کا بھی بیان ہے، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ کتاب ساری کی ساری فرام A to Z اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انذار کی پوری
جرنی ہے یہ اس کا بیان ہے. یہ پڑھنے والے کو پہلے تھما دینا چاہیے تاکہ اس کو پڑھے, اس کے بعد اس کو یہ بات معلوم ہو کہ اچھا یہ جو ان کو قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں ان کے لیے عذاب ہے جن کو اللہ کے رسول نے براہ راست خبردار کیا, جس طرح سے کہ پچھلے رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا جس کو قرآن بار بار بتا رہا ہے. تو جب آپ ان کو یہ انٹروڈکشن دیں گے تو امید ہے کہ پھر وہ اس غلط فہمی میں پیدا نہیں ہوں گے, ورنہ یہ غلط فہمی جس طرح سے ہمارے ہاں مشہور ہو چکی ہے اس کا نکالنے کا طریقہ اور سمجھ میں نہیں آتا. I have heard that Buddhists are atheists and do not believe in God. Is it true? ویسے تو خیر یہ بدھسٹ ہی بتا سکتے ہیں, لیکن جو میں نے سنا ہے اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. ان کے ہاں یہ چیز اصل نہیں ہے, مگر وہ بھی ہیں کہ جو ماننے والے ہیں, وہ بھی ہیں کہ جو اس کو اتنی ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں کہ وہ خیال ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ہاں زیادہ امپورٹنٹ چیز اس دنیا ہی میں اپنے آپ کو پہنچانا ہے, وہ نروانا ہے یا وہ جو کیفیت ہے. تو وہ اصل میں کیا ہے کہ دو طرح دین مذہب تمام انسانوں کی ضرورت ہے. آپ یہ کہیں جی کہ ہم کیوں دین کو اختیار کریں, اس لیے اختیار کریں کہ جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے ایسے دین کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کا معدہ بھی تو خراب ہو جاتا ہے نا, تو اس لیے وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کا مزاج دماغ وہ خراب ہو جاتا ہے تو دین سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو جب دین مذہب روحانیت یہ انسان کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام بھیجا, اور وہ اب ہم جانتے ہیں کہ اس آخری دور میں پیغمبری کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تک وہ محدود رہ کے پھیلا, یعنی ان کے ذریعے سے. لیکن ضرورت تو تمام انسانوں کی تھی, تو بعض انسانوں نے پھر مذہب کریٹ کیے. یعنی میں کوئی برے معنی میں نہیں کہہ رہا, ظاہر ہے کہ ان کی مجبوری تھی. انہوں نے اس دنیا میں جیسے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے, غم دیکھے, تکلیفیں دیکھی, پریشانیاں دیکھیں, تو کوئی جواب تو ہونا چاہیے, تو انہوں نے وہ تلاش کیا. تو وہ پھر ایک اور لائن پہ چلے گئے. وہ لائن پھر ایکسٹریم ہو جاتی ہے, اس میں آپ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. خدا کا دین آپ کو ایک بیلنس طریقہ بتاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوا. نیڈس ٹو یہ پھر آ گیا جی کہ ان آرڈر ٹو انوائٹ نان مسلمس قرآن وی نیڈ ٹو ایکسپلین دا ورسز آف سیویئر پنشمنٹس گیون ان دی قرآن ایز ایرا اسپیسیفک وین دا میسج آف رسول ور ڈینائڈ. پلیز کمنٹ ہاؤ ڈو یو ایڈوائز وی ڈو دس. ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا, ان کو بتائیں کہ یہ ایرا اسپیسیفک ہے, اس کا کوئی تعلق بعد کے زمانوں سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والے لوگوں پر اسی دنیا میں عذاب آتا ہے. یہ معاملہ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم پر بھی آیا جنہوں نے کہ آپ کا انکار کیا. نہیں, وہ ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ والی پنشمنٹس کے جو ان کے نہ ماننے والوں, انکار کرنے والوں کے لیے. بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی, بالکل اسی طرح سے داؤد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے بھی عبادت گاہ بنی, اور اس میں یہودی عبادت کرتے تھے, نصرانی بھی کرتے تھے. یہ بات کہ اب فلسطین میں, یعنی جو اب فلسطین کا وہ حصہ جو اب اسرائیل ہے, اس میں یروشلم میں وہ کون سی عمارت ہے, ظاہر ہے اس میں ہمارے ہاں مختلف لوگوں کی اوپینین ہے, مگر قرآن مجید سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ان کے لیے الگ سے ایک عبادت گاہ بنی جس میں کہ وہ عبادت کرتے تھے, بلکہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی. تو یہ سب تو معلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ جب چیزوں کو دیکھیں گے حال سے ماضی کی طرف تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
ہمارے پاس یہ مت بھولیں کہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو محفوظ ہے، اور یہ کلام جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن دیتا ہے تو وہ انفارمیشن طے ہے۔ اگر آپ کو اس انفارمیشن کی روشنی میں آج کل کوئی چیز ویسی نظر نہیں آ رہی تو اس کی تحقیق کریں اور جانیں کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے۔ آج وہ کہہ رہی ہیں آج آپ چائے نہیں پی رہے۔ میرے خیال اٹ ہیز ٹو بی دا لاسٹ کوسچن۔ آج ہمیں اصل میں جلدی ختم کرنا تھا، آج چائے دینے والا بھی نہیں، چائے دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ میزبان کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ آج تو پانی بھی نہیں پی۔ وہ پانی کے ساتھ میرے ایک اور واقعہ ہو گیا کہ پانی والا گلاس جو ہے اس کو میں نے سہارا بنا دیا اپنے اس موبائل کے لیے، کیونکہ میں اس کا وہ سپورٹ نہیں لے کے آیا۔ چلیں آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میرے چائے پینے میں دلچسپی لیتے ہیں، اور اس دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مجھے بائیں ہاتھ سے پیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں پی رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ آج یہ کنٹروورسی نہیں ہوئی اور اس کے بغیر ہی ہم فارغ ہو گئے۔ چلیں جی آج اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔